دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 200. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 200 اور یہ 9واں رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صدق اللہ العظیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو تم حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے بعض جو کہتا ہے، لوگوں میں سے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے کہتا ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے. حج کے مناسک چل رہے تھے، مختصر حج کے چند مناسک کا ذکر کر کے یہاں پر گزشتہ سبق میں جو آخری آیت میں بیان تھا وہ یہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو مجاور کعبہ سمجھتے تھے، تو وہ چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے تو وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے چونکہ ہم جو ہے وہ مجاور ہیں کعبہ کے، اس لیے ہم باہر جانا مناسب نہیں ہمارے لیے حدود حرم کے، تو مزدلفہ ہی میں قیام کرتے تھے. لوگ عرفات سے ہو کے واپس آتے، پھر وہ واپس لوٹتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. تو اس آیت میں قریش مکہ زمانے جاہلیت کی ایک یہ رسم، اس کا تذکرہ تھا، اس کا رد تھا کہ اب یہ رسم نہیں چلے گی، یہ جائز نہیں ہے، عرفات میں جانا ضروری ہے. اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے ہو جاتے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سر منوانے کے بعد حج کے افعال بھی کر لیے، مطلب جمرات میں جو ہے نا وہ سعی بھی، وہ رمی بھی کر لی، پتھر بھی مار لیے، قربانی بھی ذبح کر لی، سارے افعال کر لیے. اس کے بعد پھر مینا میں قیام ہوتا ہے. تو اب یہ اجازت تھی کہ اس کا یہ حکم اگلی آیت میں آئے گا. ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں مینا کے قیام کے دوران یہ دن مختص کرتے تھے جو کہ ان میں اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کرتے تھے، اور ان کی تعریفوں میں یہ دن گزارتے تھے کہ میرا باپ ایسا، میرا باپ اچھا، میرا باپ فلانا، میرے باپ میں یہ خوبی تھی، میرے دادے میں یہ خوبی تھی، میرا یہ تھا، مطلب اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں بیان کرنے میں یہ دن گزارتے تھے. ان کے ہاں یہ رسم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو یاد کرو، اور کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ،
جیسے تم اپنے اللہ کو یاد، اپنے والدین کو یاد کرتے تھے، اسی طرح اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ گویا یہ وقت مینا میں قیام کے دوران جو ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اللہ کی یاد کا وقت ہے، نہ کہ اپنے والدین کی یا اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر کہا او اشد ذکرا، والدین کو تو کا تم پر اللہ کی بنسبت کم حق ہے، والدین کا حق ضرور ہے لیکن اللہ کی بنسبت والدین کا کم حق ہے۔ اسی لیے یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ دو حکم ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف والدین کا حکم ہے۔ تو مسلمان کے لیے والدین کا حکم اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم بھی وہی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق بھی والدین کا حکم ہو، تو پھر اس صورت میں تو پھر ڈبل ذمہ داری ہے کہ مانا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مباح چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو اختیار دیا ہے، اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی رائے کو ترجیح دی جائے جائز کاموں میں۔ لیکن جہاں پر ناجائز کام آ جاتا ہے کہ بالکل اللہ کے حکم کے ساتھ ایک والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے، اپوزٹ ہے بالکل اس کی، تو ایسا حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ ضروری تو ہے ہی نہیں، جائز بھی نہیں ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف نفی فرمائی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہاں سے تقریباً تمام مفسرین کرام اس سے مراد گناہ لیتے ہیں کہ شرک بھی چونکہ ایک گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ جب بڑے گناہ کا ذکر آ گیا تو اس کے نچلے درجے کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی سب اس میں آ گئے، وہ سب اس میں آ گئے۔ اس لیے جب والدین اگر کہیں گناہ کی ترغیب دیں، گناہ کی طرف بلائیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں، تو وہ ماننا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ضمن میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، والدین سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ کو یاد کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ اپنے لیے دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ یا اللہ میرے بیٹا بڑا ہو کے فلانا بن جائے، میرے بیٹا بڑا ہو کے پڑھ لکھ جائے، میرے بیٹے کو گھر مل جائے، میرے بیٹے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرے بیٹے کو پیسہ مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، ہاں مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ ساری دعائیں اس کا انحصار ہمارا دنیا پر ہی مدار ہوتا ہے کہ اللہ میں یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ ورنہ آپ سوچ لیں، آپس کی بات ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے دن کا چلو سوچ رہے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے اپنی اللہ سے آخرت کتنی مانگی ہے اور دنیا کتنی مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ بلکہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف ترجمہ سمجھنے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جو دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بظاہر تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر صرف اسی آیت کو دیکھا جائے، بظاہر تو اس سے ہم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا مانگنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا مانگو گے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ یہ مانا سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن پوری بات کو دیکھو گے، بات کے سیاق و سباق کو دیکھو گے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے محدثین کرام پر، بہت سارے علماء کرام پر، مفتیان کرام پر لوگ فتوے لگاتے ہیں اور کفر تک کے فتوے لگا لیتے ہیں، اور وہ ان کی بات کو کاٹ چھاڑ کے بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا یا اس کے بعد کیا فرمایا، یہ بات بیان نہیں کرتے، سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، آدھی بات لیتے ہیں۔ تو دیکھو اگر آدھی بات یہاں پہ نہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے پھر تو قرآن پہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگ اعتراض، ویسے بھی لوگ اعتراض تو کرتے ہی، پھر تو قرآن پہ بھی اعتراض بنے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے کسی کی بھی بات پر کی بنا پر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ تک کوئی بات لے کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورہ حجرات جو ہے اس کے اندر اللہ نے معاشرت بڑی زبردست انداز میں بیان فرمائی ہے، پورا قرآن کے اندر اللہ نے معاشرت بڑی زبردست بیان فرمائی ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر ایک ایک پہلو کو ذرا کھولا ہے
اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے، کوئی بات لے کے آئے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، پوری بات کو دیکھ لیا کرو. تحقیق کر لیا کرو مطلب پورے ہر اینگل سے اس کو دیکھ لیا کرو، پھر اس کے متعلق فتویٰ لگاؤ، پھر اس کے متعلق بات بتاؤ کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا. اب صرف ایک بات اس کی سن کے یا ایک بات دیکھ کے کہ فلانے کتاب میں لکھا ہوا اس کا اسکرین شاٹ، اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے، اس چیز کو. اب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسی بنا پر ضد و اناد کی بنا پر پھر ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، ویڈیو کلپ اس میں سے وہ کاٹ دیتے ہیں آگے پیچھے سے اور کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ اتنے بڑے عالم کے لوگوں کو سمجھتے ہو، دیکھو یہ کیا بیان کر. اب عام آدمی بھی سن کے یا دیکھ کے، وہ کتاب دیکھ کے، وہ اسکرین شاٹ دیکھ کے، یا وہ صرف بات سن کے وہ کہتے ہیں یہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس نے اس سے پہلے کیا کہا ہے، اس کے بعد کیا کہا ہے، پوری بات سنی نہیں ہے، اپنی طرف سے فکر. اس لیے کسی کی بات کے متعلق کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پوری بات سنیے، پوری بات توجہ سے ہر ایک شخص کو دیکھ کے اس کے بعد کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم لگایا کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، یہ ترغیب دی ہے کہ صرف اللہ سے دنیا نہ مانگو. کیوں کہ تمہاری مسلمان کے لیے صرف دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو مسلمان چند دن کے لیے، چند تھوڑے سے وقت کے لیے آیا دنیا کے. یا یوں سمجھ لو کہ بہت سارے لوگ دنیا ہی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، آخرت کو گویا ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا بھی تمہاری ضرورت ہے لیکن آخرت بھی تمہاری ضرورت ہے. اس لیے اپنی ضروریات میں، اپنی دعاؤں کے اندر آخرت بھی اللہ سے مانگا کرو. اور دوسری طرف یہ بھی ترغیب ہے کہ تمہاری کوششوں کا انحصار صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تمہاری کوششوں کا انحصار اسی پر ہے. تمہارے دار و مدار گفتگو کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، وہ محور یہی ہے دنیا. میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے. آخرت کے متعلق بھی اللہ سے مانگا بھی کرو اور اس کی تیاری کے لیے کوشش بھی کیا کرو، اس کی بھی فکر کیا کرو. جیسے ہم اپنے بیٹے کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اور یہ فکر ہوتی ہے ہمیں بیٹے کی کہ کہیں میرا بیٹے کے نمبر کم نہ آ جائے. امتحان ہوگا اور پھر دعائیں بھی کرواتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں کہ میرے بیٹے کا امتحان ہے، میرا بیٹا امتحان میں اس کے نمبر کم نہ آ جائے، ناکام نہ ہو جائے. اسی طرح ہمیں اپنے اولاد کا یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ آگے بھی ایک آنے والا امتحان ہے اور وہی اصلی امتحان ہے. اس دنیاوی امتحان میں، دنیا کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ رد و بدل بھی چلتی ہے، اللہ معاف کرے نقل بھی چلتی ہے، ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ ماشاء اللہ سب کے متعلق نہیں کہتے کہ سب ہر جگہ ایسا، لیکن وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کسی کی کوئی نقل نہیں چلے گی. دنیا کے اندر اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نقل مارو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو کامیاب کرے گا. دنیا کے اندر بس نقل کیسے مارنی ہے، میں نے کھانا کیسے کھانا ہے، جیسے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. میں نے روٹی کیسے کھانی ہے، کپڑے کیسے پہننے، جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا دائیں ہاتھ سے فرمایا، کپڑے پہنے دائیں ہاتھ سے، کوئی چیز کسی سے لیتے دائیں ہاتھ سے، کسی کو دیتے دائیں ہاتھ سے. تو یہ میں نے ایک پہلو عرض کیا، وہ مختصر. تو اپنے اور اپنے اولاد کی آخرت کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر میرا بیٹا اے لکھتے ہوئے اگر ٹیڑھا لکھتے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ ایسے ٹیڑھا نہیں، ایسے لکھتے، اس کو بتاتے ہیں. اسی طرح اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نماز میں غلطی کر رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کو منع کروں اور اپنے بیٹے کو سمجھاؤں. اور مجھے فکر، جیسے میرا بیٹا اگر الف بیٹے سے یا انگریزی غلط لکھتے ہوئے دیکھ کر میں طلب اٹھتا ہوں، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس کا یہ کیسے ٹھیک ہو جائے. اسی طرح اگر میں بیٹے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو میرے اندر ایک فکر پیدا ہو، ایک
ایک غم پیدا ہو کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے. کہ جس طرح دنیاوی طور پر اگر بیٹا میرا ٹھیک نہیں لکھ رہا یا ٹھیک پڑھ نہیں رہا یا ٹھیک سوال حل نہیں کر رہا، مثلا الجبر کا سوال ہے، ریاضی کا سوال ہے، سوال حل نہیں کر رہا، تو یہ ناکام ہو جائے گا. اسی طرح مجھے اس بات کی فکر ہو کہ میرا بیٹا نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا، قرآن ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا، تو یہ ناکام ہو جائے گا. اس کی ٹھیک کرنے کی فکر ہے. فکر اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی چونکہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اس کی فکر بھی غالب ہے، تو اس کا تو ہمیں غلطی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا غلط لکھ رہا ہے. لیکن قرآن غلط پڑھ رہا ہو، خود ہی غلط پڑھ رہے ہیں، تو بیٹے کی غلطی کیا ٹھیک کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ناراض نہیں ہونا ہے. میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں یا کسی کی نعوذ باللہ کوئی انسلٹ کرنے کا میرا ارادہ نہیں. میں ایک بات عرض کروں کہ جو والد خود اس کا قرآن ٹھیک پڑھنا نہ ہو، آپ حضرات کا ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا، میں ایک جنرل بات کروں، تو وہ بیٹے کی کیا غلطی نکالے گا؟ اب ایک والد کو خود ریاضی نہ آتی ہو تو کیا خیال ہے وہ بیٹے کو ریاضی سکھا لے گا؟ تو جس والد نے خود قرآن صحیح نہیں سیکھا وہ بیٹے کو کیسے سکھا لے گا؟ اور جیسے جس کو ریاضی نہیں آتی وہ بیٹے کی غلطی بھی نہیں نکال سکتا، کیوں پتہ ہی نہیں اس کو. اسی طرح قرآن نہیں پڑھا ہوا تو غلطی کیسے نکالے گا؟ یہ نماز صحیح نہیں سیکھی ہوئی تو غلطی کیسے نکالے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا بیٹا غلط پڑھ رہا ہے، خود ہی غلط پڑھ رہا ہے. میرے بیٹے کو جیسے ہمیں یہ فکر ہو کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ یونیفارم پہننا آ جائے، میرے بیٹے کو کلاس میں بیٹھنا آ جائے، ہوم ورک کرنا آ جائے، اسی طرح ہمیں یہ فکر ہو، یہ کوشش ہو، اللہ سے مانگے بھی. اس بات کی ترغیب ہے کہ اللہ سے مانگے بھی کہ میرے بیٹے کو دینی اخلاق آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالی اخلاق بتلا کے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس طریقے سے جو کام کرتے تھے، وہ عادات، وہ سنتیں میرے بیٹے کے اندر آ جائیں. اور یہ کیسے ہوگی؟ جب ہم نے خود قرآن سیکھا ہوگا، بچے کی بھی غلطی نکال سکیں گے. خود نماز ٹھیک سیکھی ہوگی، بچے کی بھی غلطی نکال سکیں گے. اور خود اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق سیکھے ہوں گے تو ہم بچے کو بھی سکھلا سکیں گے. اس لیے ان آیتوں میں اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ صرف دنیا کی فکر نہیں، اگر دنیا کی فکر کرو گے آخرت کو کچھ نہیں. دنیا تو دیں گے اللہ، دنیا تو اللہ دیں گے. یہ مختلف انداز میں یہی بات جو ہے وہ آگے بھی 2-3 جگہ پر تذکرہ فرمائیں گے، اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کی بات کریں گے کہ دنیا اللہ دیں گے، یہ نہیں کہ دنیا نہیں دیں گے، لیکن آخرت تو کچھ نہیں دیں گے. آخرت میں جب جائے گا اللہ سے کہیں گے تو نے مجھ سے دنیا مانگی، میں نے دی نہیں، آخرت تو نے مانگی نہیں، اس لیے تیرا کچھ نہیں کرنے ملے گا. اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر جہاں ہم دنیا مانگتے ہیں، اپنی کاموں کے اندر، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں جہاں دنیا کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہم اللہ سے آخرت بھی مانگیں اور آخرت کی فکر بھی کریں، اپنی بھی بچوں کی بھی. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ نصیب والے اس وجہ سے اپنی کہ انہوں نے جو کمایا ہے کہ نیک آخرت کمائی ہے جو، یہ نصیب والے. اور واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت کو دور نہ سمجھو کہ ابھی تو میری تو 50 سال عمر ہوئی ہے، تو میں نے تو ابھی 10-20 سال 25 سال 30 سال اور بھی جینا ہے، میری تو 30 سال عمر ہوئی ہے، میری تو 25 سال عمر ہوئی ہے، ابھی تو میں نے بہت جینا ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی سے تم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، ابھی بڑی عمر باقی ہے یار، ابھی سے تم نے. اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی تو وہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں زبان پر لانا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مسجد والا. کبھی سے تو وہ بن گیا، ابھی سے تو وہ بن گیا، ابھی تو تیری عمر بڑی باقی ہے یار، ابھی تو عیش کر زندگی کے جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، میں زندگی کو انجوائے کر لیں یار. اصل تو یہ ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنے نہیں، زندگی کو یہ برباد کرنا ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، یہ اللہ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، بنانا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ صلی اللہ حساب، یہ نہ سمجھو کہ ابھی وقت بہت باقی ہے، نہیں، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور پھر یہ جو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں اللہ سے بھلائی مانگو.
اللہ سے بھلائی مانگو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اللہ سے انسان مانگتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں ملتی تو کہتا ہے جی میری تو اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کینسر ہے، اور اب ڈاکٹر کو پتہ ہے اس کی بیماری چیک کر کے کہ اس سے یہ چیز کٹے گی، اس سے یہ انگلی کٹے گی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ خود چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اور یہ کہیں گی نہیں میری انگلی تو نہیں کاٹنی، کیا کہیں لوگ کیا کہیں گے؟ تو بیوقوف ہے، اپنی زندگی خود برباد کر رہا ہے کہ تو بظاہر یہ فائدہ تو دیکھ رہا ہے میری انگلی بچی، لیکن یہی چیز تیرے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ اس لیے بہت ساری چیزیں انسان اللہ سے مانگتا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو چیز مانگی وہی مل جاتی ہے، یا پھر اس پر جو ہے نا اس انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتے۔ اور تیسری طریقے سے دعا یہ قبول ہوتی ہے کہ آخرت میں اس دعا کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جب انسان اللہ کے سامنے آخرت میں دعا کا بدلہ دیکھے گا تو حسن کرے گا کہ ہائے کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے آخرت بھی مانگا کرو، دنیا بھی مانگو، لیکن بھلائی مانگا کرو اللہ سے بھلائی۔ ایک یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ سے کبھی امتحان نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ وہ سب لوگ کہتے ہیں یار اس سے موت آ جائے تو اچھا ہے، نہیں موت مانگنا جائے، موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مصیبت نہ مانگو اللہ سے مصیبت، ہاں شہادت کی موت مانگو، ایمان والی موت مانگو، لیکن یہ کہ مجھے یہ پھنسا ہوا ہوں مشکل میں ہوں اس سے تو مجھے موت آ جائے، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اپنے لیے مصیبت نہیں مانگ سکتے، ہمیشہ اپنے لیے بھلائی مانگو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر کوئی آدمی بعض لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے من یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے واسطے حصہ ہے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، اپنی کمائی سے جو انہوں نے کمایا ہے اس میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں اور جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان دعاؤں کو انہی طرح مانگنا چاہیے جو جس طرح جن الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ دیکھو ہم اپنے حق میں کیا دعا بہتر مانگتے ہیں اللہ سے زیادہ نہیں جانتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ علم والے نہیں ہیں، اس لیے حدیث میں جس قسم کی دعا جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے ان میں اپنی طرف سے بہت سارے لوگوں نے اضافے کیے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو دعا حدیث میں آئی ہے یا قرآن میں آئی ہے، ہاں اور دعائیں آپ جس طرح مرضی مانگو اللہ سے، لیکن جو الفاظ جن الفاظ کے ساتھ آئی ہیں ان الفاظ کے ساتھ اور بھی ملانا یا درمیان میں رد و بدل کر دینا یہ ذرا مناسب نہیں، یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے، حدیث کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ دعا اسی طرح مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آخرت کے اندر سارے جو ہے نا عذاب سے پناہ بھی سارا کچھ آ جاتا ہے، اس لیے جو جن الفاظ کے ساتھ آئی ہوتی ہے دعا انہیں الفاظ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغیب، اللهم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ جی باران رحمت نازل فرما، باران کرم نازل فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آج ہماری مشیرہ کا پتے کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما،
جتنے بھی مریض ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو کی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد و علیہ وسلم۔